میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ مساجد یہ شعائر اسلام میں سے بہت ہی اہم شعیرہ ہے۔ اسلامی شناخت میں سے بہت ہی ظاہری شناخت یہ مساجد کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرے کی پہچان اور اس کا تعارف مساجد سے ہوتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ سب سے پہلے قباء میں ٹھہرے، وہاں بھی آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے، وہاں بھی آپ نے بہت سارے بنیادی کاموں میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کیا، اور یہ دونوں مساجد آج بھی آباد ہیں اور قائم ہیں، اور ان دونوں مساجد کی جو اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے وہ ہم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں جب کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور خاص طور پر مسلم معاشرہ کہیں بھی وجود پذیر ہوگا، تو اس کی یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد وہاں قائم کرے۔ اس لیے کہ مسجد یہ بہت بنیادی چیز ہے اسلامی معاشرے کے لیے، اور افضل ترین عبادت کے قیام کے لیے مسجد لازمی اور ضروری ہے۔ اور افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ نماز، اقامت الصلاۃ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کی تعمیر یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ ہیں جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا ایمان ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ یقینی ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ تعمیر مساجد کے اندر اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے کہ اس کو بنایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے، اس کے لیے زمین وقف کی جائے، زمین خاص کی جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے عہد اول سے لے کر کے آج تک، اور انشاءاللہ الی یوم القیامہ جب تک مسلمان ہیں، وہ اپنی اس شعیرے کے قیام کے لیے وہ زمین وقف کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں مسجد نہیں ہے اس کے لیے وہ زمین وقف کرتے ہیں۔ تو تعمیر میں یہاں سے شروعات ہے، زمین کے وقف سے لے کر کے اس کے بنیادی ڈھانچے کو قائم کرنا، کھڑا کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس کی اصلاح و ترمیم کرنا، اس کے انتظام و انصرام میں حصہ لینا، اور مساجد کی صفائی
اور اس کے دیگر وظائف اور اس کے دیگر جو کام ہیں جو مساجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب تعمیر مساجد کے اندر وہ داخل ہے۔ اس کی حیثیت یہ مادی حیثیت ہوئی، لیکن روحانی اور معنوی تعمیر مسجد کی یہ ہے کہ اس کے اندر نماز قائم کیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، دیگر واجبات کو ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اقام الصلاۃ یأمر مساجد اللہ، یہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، آباد رکھتے ہیں، معمور رکھتے ہیں مساجد کو وہ لوگ جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کے بدلے کی وہ نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ چنانچہ اگر کوئی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے جنت میں گھر کا امیدوار ہوتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد کی تعمیر کی، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان بلکہ ہم مسلمان اس دنیا کی مختصر سی مدت کو گزارنے کے لیے حسب صلاحیت اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش ہم اختیار کرتے ہیں، بہترین سے بہترین رہائش اختیار کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جس کو جیسی صلاحیت اس اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ دنیا کی مختصر سی مدت کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن انسان اس کے اوپر بس نہیں کرتا، انسان اپنے معیار سے نیچے نہیں آتا بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اختیار کرتا ہے۔ لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ معیار جو جنت میں حاصل ہونے والا ہے، اس دنیا میں چاہے جتنا اعلیٰ معیار ہم اختیار کر لیں وہ نقص سے خالی نہیں ہے، وہ تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ ایسی کوئی رہائش دنیا میں نہیں ہے کہ جس رہائش میں انسان داخل ہو جائے اور اسے ہر قسم کا سکون حاصل ہو جائے، اسے بیماری لاحق نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، ایسی کوئی رہائش ہے ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن جنت ایک ایسی رہائش ہے کہ اگر بندہ اس کے اندر داخل ہوگا ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائے گی، صرف دخول سے ہی، یعنی صرف قدم رکھا اور ساری کی ساری پریشانیاں، ساری تکالیف، سارے مصائب، آلام، ساری الجھنیں سب کی سب رفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور ہر قسم کا سکون، اطمینان، طمانینت، راحت، مسرت، انبساط، فرحت، شادمانی، خوشی، جو کہہ لیجیے، حتیٰ کہ ادنا درجے کا جب جنتی ہوگا، جو سب سے نیچے درجے میں، اس کے پاس وہی سکون ہوگا، سکون میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور دولت تو ایسی ہوگی کہ اس دنیا کو جو دیکھ رہے ہیں ہم، اس کا 10 گنا اسے ملے گا۔ تو اصل زندگی وہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ قسم کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور مسجد کی تعمیر میں حسب صلاحیت انسان لیتا ہے حصہ، یہ نہیں ہے کہ اب کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مسجد تعمیر نہیں کرتا یا کر سکتا، نہیں، جتنی صلاحیت ہے اتنی ہی اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اجر سے محروم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں کرے گا، اور اسے بھی اللہ رب العالمین جنت میں گھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعمیر تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ تعمیر معنوی جو اصل بنیادی وظیفہ ہے، بنیادی اہداف اور مقاصد ہے مساجد کے، وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کی عبادت و ریاضت سے
اللہ کے گھر کو معمور رکھنا، اللہ رب العالمین کے گھر کی خدمت کرنا، اس کے کاموں سے جڑا رہنا، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور اس کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنے گھر کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے، اپنے گھر کی آبادی کا موقع عنایت فرمائے، اپنے گھر کی تعمیر کا موقع اللہ رب العالمین عنایت فرمائے۔ یہ ایک سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، جڑاؤ نہیں ہونے کی وجہ سے، نہیں جڑنے کی وجہ سے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ نہ جڑے ہوں مسجد سے، مسجد کے مسائل سے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جڑے ہوں، اور کام ہو سکتا ہے بہت سارا کام کر بھی لیتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام کی توفیق بھی نہ ملی ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ جو کہ جڑتے ہیں تو یہ سبب بن جاتا ہے ان کے کام کا، تعمیر مساجد کا یہ سبب بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اگر وہ نہ جڑے ہوتے، وہ مسجد سے نہ جڑے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی توفیق نہ ملتی، ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کی توفیق نہیں ملتی، لیکن جڑنے کی وجہ سے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی خاص طور پر توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی میں سے بنائے جو مساجد کی خدمت کرنے والے ہوں، ہر دو اعتبار سے، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ مساجد کی تعمیر کرنے والے ہیں جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک صفت ہے تعمیر مساجد کرنے والوں کی، معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی، کہ نماز نہیں پڑھے گا اور مسجد بنا رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور مسجد بنا رہا ہے، بہت بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے، مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن نماز ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر یقین تو ہے ہی، لیکن اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے، وہ صرف اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں تمام امور کے اندر۔ اس لیے وہ حرام سے بچتے ہیں، حلال کے راستے پر چلتے ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فحش اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ ڈر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کسی انسان کی ڈر کی وجہ سے کوئی انسان حرام سے نہیں بچ سکتا، فحش اور منکرات سے نہیں بچ سکتا، جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اور اللہ کا ہی خوف ہوتا ہے کہ ایک انسان حرام سے بچتا ہے، فحش اور منکرات اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اسی لیے ایمان ہے اللہ کے اوپر صحیح ایمان، آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے، اور اسی لیے وہ آخرت کا کام کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اگر خوف نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر پائے۔ یہ اللہ کا خوف ہے جو انسان کو اس کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی یقینی طور پر ایسے لوگ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے۔